اب آپ حضرات کے سامنے ایک اور شریک مقابلہ عبدالقیوم بن عبداللطیف درجہ سابعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنی تقریر پیش فرمائے۔ عبدالقیوم بن عبداللطیف درجہ سابعہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء لا نبی بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو ہم سریدار کریں گے. جب دہن میں زبان سینے میں دل ہے، جب دہن میں زبان سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور اسٹیج پر تشریف لائے ہوئے بزم ثابت بن قیس کے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرامی، آج میں جس موضوع پر لبِ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت. سامعین کرام، ختم نبوت کو ماننا دین کی اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سامعین کرامی، اس سے قرآن کریم کے 100 آیاتیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 فرمودات، بزرگوں کے تقریباً 500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا. چنانچہ خدا اپنے خدائی میں، جس طرح خدا اپنے خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اسی طرح دوسری جگہ اعلان فرمایا ہے: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سامعین گرامی، ان قرآنی دلائل کے بعد اب آئے ذرا احادیث کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں. سامعین کرامی، چنانچہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے چند دلائل پیش کیا ہے. سامعین کرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد ونبیکم واحد وإیاکم واحد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پھر ارشاد فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پھر ارشاد فرمایا: انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی. سامعین کرامی، جو شخص اس دلائل کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس سے امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کہے کہ نبی ہے اور اس سے دلیل ماننے والا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. ان واضح حقائق اور دلیل اقوال کے بعد دین اور دنیاوی اعتبار سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پر بہترین دور اقتدار میں کوئی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ دجال کی طرح سے وہ سلوک کرے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ کیا تھا. سامعین کرامی، اب آئے
ہیں اس سے دنیا مسلم کذاب کے نام سے جاتے ہیں. یہ شخص 9 ہجری میں بنو حنیفہ کی وفد کے ساتھ آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ مجھے اپنا بات کا مقام بنانا چاہتے ہو میں آپ سے بیعت کر لوں گا. لیکن اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے کذاب اے جھوٹا اگر آپ مجھ سے یہ شاخ کی مانگتے میں آپ کو نہیں دوں گا. سامعین گرامی لیکن وقت ختم ہونے پر میں اس اپنے تقریر کو چند اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچار کر دیں گے. ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچار کر دیں گے. کل وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کی دامن بھر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں ایک دوسرے شریک مقابلہ کو دعوت دیتا ہوں. محمد ابراہیم بن حمید اللہ درجہ رابعہ. محمد ابراہیم بن حمید اللہ درجہ رابعہ. الحمد لحضرت جلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالة. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا. پھر جینا بھی ہے بیکار تو مرنا بھی حقارت. میرے واجب الاحترام قابل صدر تعظیم التکریم اور منصب عدل پر تشریف فرما منصفین عظام. آج کی میری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت سے معنون ہے. ختم نبوت کا مطلب ہے کہ خلاق عالم نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا آمنہ کی در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی. آقا کی بات کسی نبی نے نہیں آنا. ہاں مگر قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے لیکن وہ بھی آقا کی امتی بن کر آقا کی شریعت کا پرچار کریں گے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مقدس کی 100 آیات مبارکہ دال ہے اور حضور کی فراہمی میں سے 210 احادیث متواترہ، تورات و انجیل کی روایات اور اجماع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کروں گا. اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء اکرام سے یہ میثاق لیا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی مدد و نصرت بھی فرمانی ہے. یہی وجہ ہے تمام انبیاء سابقین آقا کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے، آقا کی ختم نبوت کی بشارت دیا کرتے تھے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی نبوت کی ایک حصی دلیل تھی جسے دیکھ کر علماء یہود نصارہ آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر شاہد ہے. جناب ذی وقار حضور کی ختم نبوت کا ثبوت احادیث متواترہ سے بھی ملتا ہے. چنانچہ مشکاۃ شریف میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، مٹانے والا کہ رب ذوالجلال میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیں گے. اور میں حاشر بھی ہوں کہ میرے قدموں پر اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھائیں گے. اور میں عاقب بھی ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے. آقا کے بعد اب کوئی دجال کذاب فریبکار تو آ سکتا ہے مگر سچے وادیان خلق کا سلسلہ رب ذوالجلال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرمایا. سامعین عزیز نواز، یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک ایسا اہم عقیدہ ہے جس کا ثبوت اجماع امت سے بھی ملتا ہے. چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ لفظ خاتم النبیین سے بلا کسی تعویل و تخصیص کی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت مراد ہے. جناب من حضرت ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی دور اقدس میں جتنی بھی غزوات لڑے گئے ہیں اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد صرف 295 ہے.
لیکن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تحفظ ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جس میں 700 صحابہ قرآن کے حافظ و عالم تھے۔ جناب من، یہ تو صحابہ اکرام کی ایمانی جذبہ کی ایک ادنا سی جھلک تھی، یہی ایمانی جذبہ آپ کو تابعین اور ائمہ اکرام میں بھی نظر آئے گا۔ چنانچہ حضور کی دور آخر میں ایک بدبخت اسود انسی نے دعوی نبوت کیا، افراد سازی کرتے ہوئے اپنے طرف لوگوں کو بلایا، اس نے ابو مسلم قرآنی کو دعوت دیا، اپنے نبوت کو پیش کیا تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ آپ محمد عربی کو نبی مانتے ہو، تو انہوں نے بغیرت کہا جی ہاں میں ان کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس پر اس بدبخت نے ایک آگ بھڑکائی اور ابو مسلم قرآنی کو ڈال دیا۔ تو ابو مسلم قرآنی کے لیے جناب صدر جس طرح رب الجلال نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا، اسی طرح محافظ ختم نبوت ابو مسلم قرآنی کے لیے بھی رب الجلال نے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ جلال من، اس کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسلام اور کفر کے معاملے میں اس قدر حساس ہے، فرماتے ہیں اگر اسی میں 9 احتمال کفر کا ہو اور 1 احتمال اسلام کا ہو تو اسے ہرگز کافر نہ کہا جائے، لیکن جب ختم نبوت حساس مسئلہ سامنے آیا تو فرمان اٹھے کہ اگر کسی بدبخت نے دعوت نبوت کیا تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی ذرا اسلام سے خارج ہے۔ تب ہی تو کسی شاعر نے کیا خوب رہا گیا، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، پھر عدین عرفہ اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ نبوت کے محل کا تو آخری پتھر ہے پیارے، نبوت کے محل کا تو آخری پتھر ہے پیارے، ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ختم ہے تجھ پر۔ واخر دعوانا